کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ موضوع سخن، اس کے اوپر گفتگو، اس کے اوپر جاری وساری، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ مرحلے وار جو تاریخی حقائق آپ کے سامنے لے کر پیش کر رہے ہیں، اور مسلسل اس سلسلے کو جاری وساری رکھا ہوا ہے۔ آج 18 محرم ہے، 7 ستمبر ہے، اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، جو ہے وہ اس وقت اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے کربلا اور عصر حاضر پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نسیم عباس نجوی صاحب، نجف شرف عراق سے۔ آپ کی خدمت میں فرصہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے امام زمانہ علیہ السلام اور تمام مومنین اور خصوصاً اہل بیت چینل کی پوری ٹیم کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ جس طرح کے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور جو کوفے کے حالات ہیں، جو کربلا کے بعد، جو عاشورہ کے بعد جس طرح سے کاروان کو لے جایا گیا، جس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا گیا، کوفے کے اندر جو حالات رونما ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کیا کچھ لکھا، کس طرح سے اسرائے اہل بیت علیہ السلام کے خطبوں کے ذریعے سے، امام سید السجاد علیہ السلام کے خطبوں کے ذریعے سے وہاں پر بیداری پھیلی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جن کو قیدی بنا کر لائے ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، یہ تو اہل نبی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع سخن بنائیں گے۔ انقلاب کوفہ کے مراحل قبلہ ذرا بیان فرمائیے کہ وہ کیا مراحل کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی گرمی مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آپ کا کویسچن یہ ہے کہ وہ کون سے مراحل انقلاب کوفہ تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنو امیہ کا جو ظلم و ستم تھا امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے بعد، اور امام حسن علیہ السلام کے شارٹ پیریڈ کے بعد، جو اہل کوفہ نے، اہل عراق نے بالعموم بنو امیہ کے ظلم و ستم کو دیکھا کہ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا۔ کوئی بندہ یہ نام نہیں رکھ سکتا تھا، اہل بیت کے نام کے اوپر کسی کا نام ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا۔ یہ ایک لمبا پیریڈ جب گزرا تو یعنی لوگ تنگ تھے اس ظالمانہ حکومت سے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اگرچہ وہ اہل بیت کو امام من اللہ، منصوص من اللہ، خلیفۃ الرسول نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے مولا علی علیہ السلام کی جو تقریباً 4 سالہ حکومت ہے، اس میں انہوں نے مولا کی جو عدالت دیکھی، مولا کا جو کرم، رعیت کا خیال دیکھا، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر اگر کوئی عیسائی بھی بھیک مانگ رہا ہوتا تھا تو امام نے تعجب کیا کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کرسچین ہے۔ تو امام نے فرمایا جب یہ توانا تھا تو آپ لوگوں نے اس سے خدمت لی، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے۔ لہٰذا اسلامی حکومت تھی امام علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں کوئی اکانومک پرابلم نہیں تھی، کوئی امن کا مسئلہ نہیں تھا، ہر جیسے لوگ باعزت لائف گزار رہے تھے اور عدل و انصاف کے تحت گزار رہے تھے۔ لہٰذا وہ چارمنگ والا پیریڈ لوگوں کے سامنے تھا، لہٰذا تمام لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ اہل بیت کی حکومت آ جائے۔ اس وجہ سے اہل کوفہ نے بہت سارے خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے حاکم شام کی موت کے بعد کہ آپ آئیں، ہم حاضر ہیں اور ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ لیکن وہ لوگ اس انقلاب میں آنے کے باوجود بھی اتنی معرفت اغلب لوگ اہل کوفہ، اہل عراق نہیں رکھتے تھے کہ یہ معصوم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کی اطاعت ہر چیز میں واجب ہے۔ لہٰذا جب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کوفہ کے اندر تو شروع میں 18,000 کی روایت بھی ملتی ہے، لوگوں نے بیعت کی، تعاون کیا، لیکن جو ہی تھوڑا بہت چینجنگ آئی اور کوفے میں ابن زیاد گورنر مقرر ہوا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، کچھ لوگوں کو قید کیا، کچھ کو مارا، کچھ کو قتل کیا، تو تھوڑے سے ڈراوے دھمکاوے سے یہ لوگ فوراً جو ہے وہ پھر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر وہ معرفت دقیق، یعنی ایک گہرا ایمان نہیں تھا، کامل معرفت نہیں ہے، یہ کام کر رہے ہوتے اور امام کو خط لکھ رہے ہوتے اور دعوت دے رہے ہوتے کہ ہمارا ایمانی اور دینی وظیفہ شرعی ہے،
تو پھر چاہے جان بھی چلی جاتی یہ پیچھے نہ ہٹتے. لیکن اچھا ایمان کیوں نہیں تھا؟ ایمان کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ پوری جتنی بھی مملکت اسلامیہ تھی سب سے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے. تعارف اہل بیت بھی تھا. پھر یہ کہ امیر المومنین کا مرکز کوفے رہا، وہاں پر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے لوگ واقف تھے. تو وہ جو اصل تشیع کی معرفت ہے یا اصل جو اسلام ناب ہے کہ جو آئمہ ہیں، آئمۃ الخدا ہیں، وہ اللہ کی جانب سے بقیت اللہ ہیں، وہ زمین کے اوپر حجت اللہ ہیں، اس کی کامل معرفت نظر نہیں آتی. اس کی وجوہات بھی ساتھ میں تھوڑی سی بیان کریں گے. کیا وجہ کیا تھی؟ کچھ سیاسی مقاصد غالب تھے یا اور کچھ وجوہات تھی؟ یہ ذرا کھولیں. جی آپ نے بڑا امپارٹنٹ کوشچن کیا. اصل میں اس کا آنسر تو بہت لمبا ہے، میں شارٹلی یوں ہی جواب دوں گا کہ غدیر کو لوگوں نے بلا دیا تھا اور وہی سیاسی مقاصد تھے جس وجہ سے غدیر کو پوسٹ پون کر دیا گیا، ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا، اس عہد کو چھوڑ دیا گیا. اور رسول اسلام کا آخری وقت بھی جو لوگوں کو معلوم ہے کہ قلم دوات بھی نہ دیا گیا اور ایک انقلاب برپا ہو گیا جو حکومت کے لیے ہوا. اور اس پیریڈ میں آپ دیکھیں 61 ہجری 11 ہجری میں رسول اسلام تشریف لے گئے دنیا سے. 61 ہجری یہ 50 ایئرز کا جو پیریڈ ہے اس میں بہت بڑا سیاسی انقلاب آیا. پورے 50 ایئرز میں اہل بیت کو گھر میں بٹھا دیا گیا یا ان کو قتل کیا گیا یا زہر دی گئی یا ان سے جنگیں کی گئی. یہ پیریڈ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری. مولا علی سے جنگیں ہوئی، امام حسن سے ہوئی، پھر امام حسین علیہ السلام. دیکھیں جب یہ ایک پوری پولیٹیکل سسٹم ہی چینج کر دیا گیا تو جس وجہ سے جو پولیٹیکل لوگ تھے برسر اقتدار انہوں نے اپنی تمام مشینری جتنی ان کی، چاہے مساجد میں ان کے ملا تھے، چاہے ان کی کلمے تحریریں، جو کچھ ان کے سورسز تھے، انہوں نے اہل بیت کے خلاف یوز کیا. حالانکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت مسجد میں ہوئی تو اہل شام نے تعجب کیا کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے. تو اتنا پروپیگنڈا جب مشینری، آج میڈیا کا دور آپ جانتے ہیں، میڈیا کے دور میں بھی ایک میڈیا وار ہوتی ہے، اس دور میں بھی میڈیا وار تھی جس وجہ سے اہل بیت کا صحیح انٹروڈکشن نہیں تھا. حتیٰ مولا علی علیہ السلام کی حکومت بھی جو کوفے میں رہی، امام کے خطبے نہج البلاغہ بری پڑی ہے سنی شیعہ کتب کے اندر، امام کے باقی فرامین ہونے کے باوجود بھی مولا علی جو پچھلا ایک دور گزرا تھا مولا علی علیہ السلام سے پہلے، اس کا اتنا ایفیکٹ تھا لوگوں کے مائنڈز کے اوپر کہ لوگ جو ہے وہ انٹرنلی بہت کم لیول پہ چینج ہوئے جا کے کہ وہ علی کو خلیفہ بلا فاصلہ یا معصوم امام سمجھتے تھے. یعنی تو یعنی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بنو امیہ کا پیسہ ہے، ان کا جو اس زمانے کے حساب سے جو بھی میڈیا کی شکل رہی ہوئی ہو، اس حساب سے اس کو ایک میڈیا کو، ممبروں کو یوز کیا گیا. ایک طرف سے پیسہ، دوسری طرف سے لالچ، اور تیسری طرف ممبروں کا سہارا لے کر جو پروپیگنڈا تھا، اس کی وجہ سے اصل معرفت دین جو اصل اسلام تھا وہ لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. جی صحیح فرما رہے ہیں. تو وہ آپ کا جو کوشچن اس کو میں تھوڑا کمپلیٹ کروں کہ مراحل انقلاب کیا تھے. تو جناب مسلم ابن عقیل آتے ہیں تو وہ پھر فوری چینج آ جاتی ہے، بیعت کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں لوگ. اور بعد میں جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، جناب ہانی کی شہادت ہو گئی، جناب مختار کو قید میں ڈال دیا گیا. جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے تھے تو وہ سارا ایٹماسفیئر کوفے میں کرفیو لگ چکا تھا، اس کی جو باؤنڈری تھی اس کے اوپر نگاہ تھی، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو مولا کے چاہنے والے خاص یا معرفت والے لوگ تھے یا وہ قید خانوں میں تھے یا انہیں قتل کر دیا گیا تھا، یا کچھ لوگ حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ اور مختلف مسلم ابن اوس یا مختلف لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ان سخت حالات میں بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا پہنچ گئے تھے. تو یہ سارے مراحل ہیں. پھر اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں جب قافلہ قید ہو کے آتا ہے اور خواتین اور مستورات اور بچے اور ساتھ ساتھ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام بھی قید ہیں، تو کوفے والوں کی دیکھیں سطحی معرفت کا یہ اندازہ تھا کہ وہی لوگ جنہوں نے خط لکھے انہی لوگوں نے جو اکثر جو ہے غیر شیعہ تھے، جو خط لکھنے والوں میں شیعوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہوں نے مولا کی نصرت کی یا وہ قید خانوں میں تھے. جو باقی اکثر عوام تھے وہ ڈراوے دھمکاوے میں آ گئے تھے، کیونکہ ابن زیاد نے یہ دھمکی دی تھی کہ جس شخص کو گھر میں دیکھا گیا جو بھی مرد کوفے سے نہیں جائے گا اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اس طرح کی دھمکیوں میں ڈر کے لوگ امام حسین کے مقابلے میں چلے گئے
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مقام پہ جب امام علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام آ کے خطبہ دیتے ہیں یا جناب زینب سلام اللہ علیہ آ کے خطبہ دیتی ہیں تو یہی اہل کوفہ رو رہے تھے، جیسے فرض کے جملے ملتے ہیں کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بے شک اتنی مقدار میں تو جانتے ہیں کہ آپ اہل بیت ہیں اور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے، اتنے خوف زدہ ہیں وقت کے حکمرانوں سے کہ وہ ان کے خلاف تلواریں اٹھانے کے لیے اچھا، تیار جب نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خروج تھا اس وقت، یہ تو بات کی تھوڑی سی بات ہے، تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں کیونکہ اس سے گفتگو سے ریلیٹڈ ہو جائے گی کہ جب جناب مسلم بن عقیل نے خروج کیا اور جنگ ہو رہی تھی تو دارالامارہ کا ایک وقت آیا کہ دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا گیا اور بہت بڑے یعنی ایک اچھی خاصی تعداد کے ساتھ، اور اس وقت ابن زیاد نے جو چال چلی اس نے کہا کہ سونے کے منہ کھول دو، اور عورتوں سے کہا کہ اپنے مردوں کی تلواروں کے وزن کے برابر سونا لے جائیں۔ یہ سب چیزیں جو ملتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام نہیں پہنچ سکا تھا لوگوں تک، یہ ورنہ تلوار کے بدلے سونا لے جانا اور یہ تمام چیزیں یہ عجیب دکھتی ہیں تاریخ۔ جی بالکل، ایک تو پروپیگنڈا وار تھی، دوسرے جیسے آپ نے کہا کچھ لوگوں کو خرید لیا گیا، تیسری جو سچویشن تھی جب دارالامارہ کا گھیراؤ کیا گیا ہانی ابن عروہ کے اپنا قید کے بعد، ان کو گرفتار کرنے کے بعد ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت دارالامارہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لیکن وہاں کا جو اس وقت کا قاضی تھا اس کو کھڑا کیا گیا دارالامارہ کی چھت پہ اور اس کی طرف سے اعلان کروایا گیا کہ ہانی ابن عروہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لہٰذا چونکہ ان کا قبیلہ زیادہ تعداد میں موجود تھا جنگ کے لیے، لہٰذا آپ لوگ چلے جائیں، وہ امان میں ہیں۔ لوگ دھوکے میں آ گئے فوری طور پہ، ایسے فاسق لوگوں کی باتوں قرآن بھی کہتا ہے قبول نہیں کرنا چاہیے، ان جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی جھوٹا اور بے دین آدمی تمہیں کو خبر دیتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، لہذا بغیر ریسرچ کے اس بات کو مان لیا گیا اور جس کے نتائج بعد میں بہت ریورس ہو کے نکلے اور لوگ جو ہے وہ ان کو زیادہ نقصان ہوا اور دین کو بھی نقصان ہوا۔ تو اچھا، وہ بنو پہلا امیہ کی سوال۔ سیاست میں جی بنو امیہ کی سیاست میں اور اہل بیت کی سیاست میں واضح فرق یہ موجود ہے کہ بنو امیہ کو جہاں پر دھوکہ دینا ہوتا ہے، جہاں پر پیچھے سے وار کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اس سے بالکل مختلف ہے، ورنہ اگر جناب مسلم بھی یہ کام کرنا چاہتے تو ہانی کے گھر میں جس وقت ابن زیاد ملنے آیا ہے تو اس کو وہاں پر جو ہے وہ ختم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے چونکہ وہ حربی ارادے سے نہیں آیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ یہ ان چیزوں کو بھی واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، چونکہ جو سیاست الہیہ ہوتی ہے وہ دین الہی کے تمام رولز اور قوانین کے مطابق ہوتی ہے، اس میں چاہے ظاہری فتح ہو یا نہ ہو، اصل فتح خدا کی بارگاہ میں ہے۔ جب انسان دین الہی پہ عمل کرتا ہے، ظاہری طور پہ نقصان بھی ہو جائے، ظاہری طور پہ شکست بھی ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں فتح ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو فلسفہ کربلا بھی ہے، فلسفہ سیاست اہل بیت بھی ہے کہ ایک خون کی فتح ہے تلوار کے اوپر، لیکن 14 سال گزر گئے اور وہ ریئل جو سکسیس تھی امام حسین علیہ السلام، چونکہ اصولوں علیہ السلام۔ اور دین کے قوانین کے تحت امام نے جنگ لڑی، اس وجہ سے وہ جنگ کا جو رزلٹ آیا، جو اس کے بینیفٹس اور ثمرات اور دین کی بقا اور دین کی نشر و اشاعت اور اصلی دین کی جو پروموشن ہوئی وہ آج تک ہو رہی ہے، اور لوگ اس دین حسینی جو امام حسین علیہ السلام نے جو رسول اسلام کا دین بچایا وہ آج تک باقی ہے۔ اور اگر ظاہری جو سیاست بنو امیہ تھی جو ہر رول کو پامال کر دیتے تھے، نہ اخلاقی نہ عقلی نہ دینی، ظاہری حکومت کے حصول کے لیے، وہ اگرچہ وقتی طور پہ انہیں تھوڑی بہت سکسیس ہوئی، لیکن آج تک ان کی ناکامی اور ان کی فکر کی ناکامی اور ان کی فکر کی نجاستیں جو ہیں وہ پوری دنیا پہ اہل عقل و دانش اہل دین پہ واضح ہو رہی۔ اچھا دیکھیں، اگر اس کو تھوڑا سا اور موضوع بحث بنائیں تو بالکل عصر حاضر کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ عصر حاضر میں اور عصر کربلا میں مشترکات اور مختلفات کیا ہیں، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو عام جنرل مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے ہوں، کسی مشرب سے ان کا تعلق ہو، ان کے اندر عمومی بھی فکر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بنو امیہ کی طرف سے انجیکٹ کی بھی ضرور چلی آ رہی ہیں جس کو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ بنو امیہ کے دور میں ڈالی گئی، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے،
मगर अब मजमूई तौर पर, उमूमी तौर पर वो बनु उमैया से नफरत भी करते हैं, बनु उमैया के साथ भी नहीं खड़े होते और बनु उमैया को जालिम करार देते हैं और वो समझते हैं चीजों को। ये जो है ये भी तो एक इमाम हुसैन इस्लाम की वाज़ेह फतह का ऐलान है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। अहले सुन्नत हम्म, जो है यकीनन अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, अहले बेशक। बैत के दुश्मनों को बुरा समझते हैं और खुसूसन बनु उमैया को वो जालिम समझते हैं और उनकी हुकूमत को भी जो है वो गैर शरई और मलूकियत का दर्जा देते हैं। जैसा कि मौलाना मौदूदी ने भी खिलाफत व मलूकियत किताब लिखी और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये वो हुकूमत बनु उमैया जो थी वो मलूकियत थी, वो खिलाफत नहीं थी। तो इस ये तो बात क्लियर है, लेकिन हर ज़माने में एक ऐसा टोला रहा है जिसको आप खारजी टोला, नासबी टोला जो भी कह सकते हैं और ख़ुसूसन इस मुहर्रम में अहले मीडिया ने बिल्कुल देखा कि खुल के यजीद की हिमायत तक की जा रही है। यानी हालांकि अहले सुन्नत का तो ये नजरिया है कि रसूल इस्लाम ने जो फरमाया था या अम्मार तख्तुलुका फ़िअतुन बागिया, कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। डॉक्टर तैयब कादरी ने भी इस बात की वजाहत की और भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर मौलाना इसहाक अहले हदीस गुजरे, बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत अहले हदीस ने क्लियर कहा कि अली के मुकाबले में आने वाले नाहक थे और बागी गिरोह हदीस रसूल से। और इसके बावजूद ये सारी क्लियरिफिकेशन हदीस रसूल में होने के बावजूद और उसके साथ साथ मौला अली के बारे में जो सुन्नी शिया सलाम। कुतुब में हदीस अली माल हक के अली हक के साथ है और हक व अली हक अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो ये सारी हदीसें होने के बावजूद भी कुछ ऐसा खारजी टोला, नासबी टोला हर जमाने में रहा। न सिर्फ उन्होंने बनु उमैया की हिमायत की बल्कि इस मुहर्रम में आपने देखा उन्होंने की भरपूर स्ट्रगल थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो ना हो, जुलूस ना निकले, मजलिसें ना हों और खुसूसन यजीद मगर की मगर हिमायत मगर में उनका जितने इतलाक लोग। पूरी उम्मत पे तो नहीं होगा ना, मगर उनका इतलाक पूरी उम्मत पे भी नहीं होगा ना। जो हम जहां पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, शिया और सुन्नी की दो बड़े गुरोहों की, तो ये दोनों गुरोह जो हैं इन लोगों से तो बिल्कुल मुबर्रा हैं, इनका तो इनसे कोई वास्ता और है ही नहीं। ये जो लोगों के अगर दिमाग में कहीं से आता है कि इसको किसी भी सूरत से आग को भड़काया जाए, शिया सुन्नी की जंग कराई जाए, तो हम इस चीज को वाजे कर देना चाहते हैं कि नासिबी खारजी जो है उनका ताल्लुक, हम अपनी दानिश में हम नहीं समझते कि उनका कोई ताल्लुक अहले सुन्नत से है। हम इस चीज को भी वाज़ेह करना चाहते हैं क्योंकि हम अमन के दाई हैं और जो मकतब अहले बैत है उसको उसको उसी की शक्ल में प्रेजेंट किया जाए। यही हमारी और आपकी सबकी ड्यूटी होनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, आप सही फरमा रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा था कि खारजी जो टोला है, एक नासबी टोला है, वो उसने बाकायदा मीडिया पे आके यजीद की हिमायत कर रहे हैं और अलल ऐलान कह रहे हैं कि यजीद का दिफा इसलिए जरूरी है कि अगर यजीद का दिफा ना हुआ तो फलां का दिफा नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक तरफ यानी ये चीजें सामने आ रही हैं, लिहाजा अहले सुन्नत के लिए मेरा समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा है उनके अंदर बेदारी आई होगी कि हमारे अंदर जो छुपी हुई काली भेड़ें हैं जो अहले सुन्नत का नाम यूज करते हैं और नवासे रसूल के मुकाबले में यजीद की हिमायत में आ गए हैं, यजीद को रजी अल्लाह कह रहे हैं, रहमहुल्लाह कह रहे हैं। कल को ये एक ट्रेंड बन जाएगा, फिर उसकी उसकी भी अगर उसके खिलाफ कोई बात करेगा यजीद के, उसके ऊपर भी एफआईआर शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है और इस दीन अस्त हुसैन की बात जो औलियाउल्लाह ने की, दीन पना अस्त हुसैन की बात उन्होंने की, ला इलाहा ला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये बात की कहा गया तो हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन भी तो लास्ट कहा गया। हुसैन। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद की बका भी हुसैन से है। आज जो नमाजें, बेशक ऐसा। अजानें, रोजे, पर्दा जो कुछ दीन का बाकी है वो मौला हुसैन की बरकत से। और यजीद जो है सिर्फ उसका जुर्म करबला नहीं, उसका जुर्म मदीने के ऊपर जुल्म जो उसने ढाया, 3 दिन तक मदीना मक्के के को ऊपर वबा हमला करार किया। दिया गया, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए। और ये वो वाक़ई मजालिम हिर्रा। है जो अहले सुन्नत की मोतबर तरीन कुतब में साबित और अहले सुन्नत उलमा इसको बयान करते हैं। यानी ये सारी चीजें, सहाबियों का कत्ल और औरतों के साथ क्या हुआ, न गैर जायज बच्चे पैदा हुए, काबा को गिराया गया और उसको जलाया गया, ये सारी बेहुरमतियां इस्लाम की यजीद ने की। और उसके बावजूद आज खुल के लोग मीडिया पे यजीद की हिमायत में आ रहे हैं, यजीद को रजी अल्लाह कह रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ तशय्युओ का एहतजाज यजीद के खिलाफ 14 साल से जारी है, उनके अम्मा के जरिए से भी, उनके चाहने वालों के जरिए से। अहले सुन्नत को सबसे पहले
احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور سڑکوں پہ آنا چاہیے ایسے ملاؤں کے خلاف جو یزید کی حمایت میں کھل کے میڈیا پہ آئے اور اپنے آپ یقیناً کو قبلہ یزیدی ثابت کر رہے ہیں. جو یہ کالے کپڑے پہنے بیٹھے میں ہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ احتجاجی تو ہے، اور یہ 1400 سال کا تسلسل ہے. یہ کوئی 100 سال کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے. ہمارے کالے کپڑے پہننا، ہمارا روڈوں پہ آنا، ہمارا اشک بہانا، ہماری مجالس برپا ہونا، اہل بیت کے فضائل اور مصائب اور ان کے منصب مقام و منزلت کے اوپر گفتگو ہونی، یہ 1400 سال سے یزید کے خلاف بھرپور مورچہ ہے. اور اس میں ہم تنہا نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پورے پاکستان میں جلوس اذان نکلتے ہیں تو اہل سنت برادران کی طرف سے ہمیشہ پانی کی سبیلیں اور انتظامات ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی بھائی چارہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے. مگر یہ ایک ہمیشہ جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا گروہ رہتا ہے جن کا کام فتنہ اور فساد پھیلانا ہوتا ہے، وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات، مگر حکومت سے ہم جو ہے وہ اپیل بھی کریں گے اور مطمئن بھی رہیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ حکومت کی ریاست کی سالمیت کی خاطر جو ہے وہ ان کو لگام بھی ڈالی جائے گی، اور ان طرح کے جو شرپسند عناصر ہیں وہ دونوں طرف سے جو بھی فتنہ پھیلا رہا ہے اس کو جو ہے وہ آہنی شکنجوں کے ساتھ کسا جائے گا. قبلہ عصر حاضر میں اور کربلا میں مشترکات اور مختلفات مزید تھوڑی سی اور بیان کرتے ہیں. جی میں اس حوالے سے یوں کہوں گا کہ اگر ہم مشترکات کے حوالے سے دیکھیں تو اس دور میں بھی، جس دور میں کربلا واقع ہوئی، اہل بیت کی معرفت رکھنے والے لوگ بہت کم تھے. حتیٰ کہ حج کے موقع پہ امام حسین علیہ السلام کے کچھ خطبے ملتے ہیں. کچھ خطبے آپ نے عوام کو دیے اور ایک خطبہ خواص کو دیا، اور ان خواص کو جمع کیا تمام علماء کو، اور ان کو بالکل واضح فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، والمنکر لا یتنہی عنہ، اور برائی سے روکا نہیں جا رہا. جب یہ حالات ہیں تو ایسے حالات میں ایک مومن کو خدا کی ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے، یعنی شہادت ہی صحیح. واحد راستہ رہ جاتا ہے حق کی سر بلندی کے لیے اور مظلوموں اور جو دین کی بقا کے لیے یہی راستہ ہے. ان علماء کو بھی امام، نہ صرف امام نے خط لکھے بلکہ امام نے وہ خطبے جو مکے میں عالم اسلام جمع تھا، اور امام کا ایک لمبا پیریڈ ہے مکے میں جو آپ باقی رہے. آج جو لوگ یزید کے دفاع میں بات کرتے ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے کہ امام نے اپنا وطن مدینہ کیوں اتنے مہینے 28 رجب سے آپ ذی الحج کی 8 ذی الحج تک دیکھیں تو یہ اتنا لمبا پیریڈ، اتنے مہینے جو امام نے مدینہ چھوڑ کے مکہ میں بیٹھے، مدینہ چھوڑنے کا کیا ریزن تھا؟ کن لوگوں نے چھڑوایا؟ لوگ کہتے ہیں یزید کا کوئی دخل نہیں تھا. پھر مکہ کیوں چھوڑا؟ مکے میں آخری دن رہ گئے تھے حج کے، 1-2 دن پہلے احرام کو بدل کے عمرے میں، حج کے احرام کو عمرے میں بدل کے کربلا کا رخ کرتے ہیں. کیا ریزن تھی؟ یزید کا اگر کوئی اس میں دخل نہیں تھا تو امام کیوں حج کا احرام توڑ؟ تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مشترکات نہیں، جیسے آپ بالکل نے اچھی بات ہے، کیا. کیونکہ جوک بر جوک در جوک احراموں کے اندر خنجر لے کر بنو امیہ آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو. امام نے تو واضح اس کو بیان کیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. جی تو مشترکات جو آپ نے کوشچن کیا موسی صاحب، یہی تھے. اس وقت بھی اہل بیت کی معرفت کما حقو نہیں تھی. اب بھی تقریباً صورتحال یہ 1.25 ارب مسلمان تقریباً یا 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ابھی بھی اکثریت مسلمانوں کی اہل بیت کی معرفت کما حقو نہیں رکھتی، کیونکہ امام علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اپنے خاص لوگوں کو جمع کر کے، اور اس میں قرآن سے اور رسول اسلام کے فرمان سے اہل بیت کے فضائل و مقامات کو بیان کیا، اور فرمایا تو پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ جاؤ، ہم میری زبان سے جو آپ لوگوں نے فضائل قرآن اور اہل بیت کے فرمان رسول کے فرمان سے سنے ان کو بیان کرو، کیونکہ اہل بیت کا حق نہ صرف حق کے حکومت مار لیا گیا ہے بلکہ ان کے مقامات کو چھپایا جا رہا ہے، ان کے مقامات کو بالعکس صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی جو لوگ اہل بیت کے دروازے سے دور ہیں، زبان سے کہتے ہیں لیکن ان سے دین نہیں لیتے، ان سے نماز کا طریقہ نہیں لیتے، ان سے باقی حکام پورے دین کے نہیں لیتے، اس کا مطلب اہل بیت سے دور ہے. اور دور ہونے کی بیسک ریزن اہل بیت کے وہ مقامات جو قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں اور جو رسول کے فرمان کے اندر ذکر ہے وہ نہیں معلوم. حتیٰ خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خطبہ، یزیدیوں کے کئی خطبے دیے، ان میں فرمایا کہ ابھی بھی تمہارے اندر
وہ اصحاب موجود نہیں ہیں. عبداللہ ابن جابر انصاری سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، فلاں صحابی رسول سے پوچھ لو کیا رسول اسلام نے نہیں فرمایا تھا انا واقعی سیدہ شباب اہل جنت، کہ میں اور میرے بھائی حسن جو ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر میں نے کیا تمہاری کوئی شریعت بدلی ہے، تمہارا کوئی قتل کیا ہے، تمہارا کوئی مال غصب کیا ہے، تم کس وجہ سے میرے سے جنگ لڑ رہے ہو، میرے قتل لبغض کے ابی، اوپر آمادہ ہو گئے. لبغض ابی، صاف صاف تو کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں لبغض ابی، کیونکہ بدر جی کے جی مقتولین کو وہ بھولے نہیں ہیں. جی. تو وہ مشترکات میں اسی سب ایک پہلا کامن جو چیز میں عرض کروں گا اس زمانے میں بھی تھی، آج کے عصر میں اغلب مسلمان آج بھی اہل بیت کو وہ مقام نہیں دے رہے جو اللہ دے رہا ہے قرآن میں. عصمت و طہارتوں کا، ان کی صداقت کا، ان کونوا مع صادقین کا حکم دے رہے ہیں. یا یہ رسول غدیر والی بات آ گئی، انما ولیکم اللہ، یعنی جو بھی ولایت و امامت و خلافت جو مقامات ہیں اور حدیث رسول میں جو مقامات ان کو نصیب ہوئے، جنت کے سردار ان کو بنائے، وہ آج بھی ان کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ممبروں پہ اور ان کی اطاعت کی طرف نہیں بلایا جا رہا. جب الحسن والحسین امامان کہہ دیا رسول اسلام نے کہ دونوں امامان بیٹے میرے قائد امام ہیں، وقامہ. چاہے حالت جنگ میں ہوں یا حالت جنگ سے باہر ہوں، تو دونوں حالتوں میں ان کی پیروی واجب ہے. جب ان کی پیروی واجب ہے تو پھر ایرے غیرے تیسرے سے کیوں دین لیا جا رہا ہے؟ تو ہاں یہ میرا قائد بس وقامہ جس آپ کے حالت میں. سوال کے جواب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کامن چیز آج بھی اہل بیت کی معرفت، میڈیا ہونے کے باوجود، ریسرچنگ سورسز ہونے کے باوجود آج بھی اہل بیت کی کما حق و معرفت نہیں ہے. صحیح. اچھا، کن کن گروہوں نے امام کو خط لکھے؟ اس کے اوپر بڑی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. جو ہے وہ کچھ اشرار امت کہوں گا میں ان کو، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو ظالمین میں ڈالنے کے لیے، ان کو اندھیری گلی میں بند کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ سارے خط جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ شیعہ امیر المومنین شیعوں نے لکھے. حالانکہ اس وقت شیعہ نام سے بھی بعنوان شیعہ بھی 3 گروپ تھے. شیعہ خلیفہ سہیب بھی تھے، شیعہ ابو سفیان بھی تھے، شیعہ امیر المومنین شیعہ علی بھی کہلاتے تھے. تو یہ جو خط گئے ہیں، اور امام روز عاشورہ خط پڑھ پڑھ کے کچھ لوگوں کو سنایا بھی جو کہ یزیدی فوج کے لشکر میں تھے، اور کہا بھی کہ مجھے شیعہ ابو سفیان قتل کر رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا کھولیں کہ کن کن گروہوں نے خط لکھے، جبری خط لکھوائے گئے یا ان لوگوں نے لکھے اس میں جس میں یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ہموار ہو چکی ہے اور سبزہ لہلہا رہا ہے. یہ سارے یہ تو عموی افراد تھے جن کے یہ خطوط تھے، تاریخ نے ان کے نام تک بیان کیے. قبلہ اس میں تھوڑی سی بات ہو جائے. جی آپ نے بڑا اچھا ہنٹ دیا. مولا امام حسین علیہ السلام کا باقاعدہ ایک جملہ موجود ہے کربلا کی ہسٹری، حتیٰ اکثر اہل سنت نے لکھی ہے. اس ہسٹری میں یہ امام حسین علیہ السلام کے باقاعدہ جملے ہیں. فرماتے ہیں یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان کے شیعو، تو امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو آل ابو سفیان کا شیعہ کہا. اگر وہ شیعہ علی ہوتے تو امام کبھی ایسا نہ کہتے، اور اگر شیعہ علی ہوتے تو امام کے ساتھ ہوتے. امام شیعہ کا معنی ہے پیروکار. جب امام کے پیروکار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے امام کے مخالف لشکر کے پیروکار ہیں اور اس فکر اور اس حکومت کے پیروکار ہیں. تو لہٰذا امام نے ان کو بتایا کہ تم آل ابو سفیان ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں قبلہ کہ جہاں لفظ صرف شیعہ آ جائے تو وہ صرف ہم پر منطبق نہیں ہوتا، اس دور میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس دور کا جو منظر نامہ ہے، جو اس دور کا سیاست نامہ ہے، جو تاریخ لکھ رہی ہے، اس وقت شیعہ سے مراد خالی جو آج شیعہ ہیں وہ نہیں ہے. صرف اس زمانے میں 3 مختلف قسم کے شیعہ ہیں. اس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز واضح ہو تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو حق کو پسند کرنے والے ہیں، علم کو دوست رکھنے والے ہیں، اہل تحقیق ہیں، ان کے لیے ابواب ان کے اذہان کے اندر جو ہے وہ کھلے. ہم اس کے اوپر چاہ رہے ہیں تھوڑی سی بات کرنا. جی. تو امام نے فرمایا کہ آل ابو سفیان کے پیروکاروں، اور اگر تمہارا قیامت پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے اور دنیا میں کم از کم تم ایک آزاد بندوں کی طرح کام کرو، اور جب تک میں زندہ ہوں کم از کم میرے سامنے تو میرے حرم اور میرے گھر والوں کے خیموں کے اوپر حملہ نہ کرو. تو یہ تو امام نے ڈکلیئر کر دیا کہ کون لوگ امام کے مقابلے میں تھے. اور ویسے بھی جن کے نام شمر ابن ذوالجوشن ہے، عمر ابن سعد ہے، اور جو جتنے جو سرکردہ حرملہ، یہ وہ سب ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لوگ تھے اور اس کے لشکر کے علم بردار اور سپہ سالار تھے. تو یہ وہ لوگ، اور ابن زیاد کس کا گورنر ہے؟ یزید کا گورنر ہے، اور یزید کی مصلحت کے لیے کام کر رہا ہے. آج جو یزید کے کرتوتوں میں پردہ ڈالتے ہیں تو
ان کے لیے یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ یزید اگر اس کا کوئی دخل نہیں تھا تو اس نے اس قافلے کو، قیدی قافلے کو قید کر کے شام کیوں بلایا اور بے پردہ درباروں میں کھڑا کیوں کیا، رسیاں ڈال کے کھڑا کیوں کیا؟ وہ سارے خطبے امام کے موجود. لہٰذا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس کویسچن کے جواب میں کہ وہ کوفے کے اندر جو اکثریت تھی، حتیٰ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام تراوی کو بند کرتے اور امام کے خلاف جلوس نکالا جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ رسول السلام کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں تھی، اس لیے اس کو سنت رسول نہ سمجھا جائے، لیکن امام کے خلاف جلوس نکالا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو اس سچویشن سے آپ اندازہ لگائیں کہ علی کی معرفت رکھ کے، علی کی اطاعت کر کے، علی کے چاہنے والے خود علی کے زمانے میں نہیں تھے جب آپ کی حکومت تھی، اور صفین میں دیکھیں امام کے خلاف جو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے، وہ معصوم اور خلیفہ بلا فاصل نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح جو امام حسن کے ساتھ ہوا، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جو خط لکھنے والے تھے ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے صاحب معرفت اور شیعہ تھے، اور انہوں نے بعد میں جب ان کو اس وقت قید کر دیا گیا تھا تو بعد میں کربلا کے بعد ان کی تحریکیں اٹھی ہیں، جیسے مختار کی تحریک ہے، جیسے سلیمان ابن سرد خزائی کی تحریک ہے. ان شیعان حیدر کرار جو تھے ان کو جب قید کر دیا گیا تھا، تو جب کربلا کے بعد آزادی ملی تو انہوں نے انقلاب برپا کیا کوفے کے اندر، انہوں نے تحریکیں اٹھائیں، انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور قربانیاں پیش کی. صحیح. اچھا، ایک ضمن سوال کر دوں. اصل سوال کی جانب تو مجھے جانا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو کوفے میں نے جو ان کی شجاعت کے مظاہرے کیا تھے، اس کے اوپر جاتا ہوں، مگر ضمن جہاں پر آپ نے بات کی اس پہ چھوٹا سا سوال کر دوں کہ قبلہ اس وقت میں جو عدم معرفت کا حالت تھی جس کی وجہ سے تو شہداء شہید ہو گئے، اہل حرم اسیر ہو گئے اور یہ تمام چیزیں ہوئیں، آپ کیا دیکھتے ہیں آج عصر حاضر میں فی الموجود ابھی اس وقت موجودہ دور کے اندر کیا کچھ اس سے بہتر حالات ہیں یا ابھی بھی ہم جو ہے وہ عدم معرفت کے ہی ساتھ کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ریسرچنگ دور ہے، میڈیا ہے، بہت سارے چانسز ہیں، انسان ریسرچ کر سکتا ہے، ہر بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیں امام زمان علیہ السلام 1200 سال سے زیادہ ان کی غیبت کا عرصہ ہو گیا ہے. کربلا کو 1400 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی کربلا سے کما حق معرفت کا استفادہ، ایمان، عمل، شجاعت، حکمت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایثار، یہ ساری چیزیں ابھی بھی کما حق جیسا استفادہ ہونا چاہیے نہیں ہوا. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں وہ معرفت کامل کربلا والوں کی طرح پیدا ہو جائے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے گی، امام کا ظہور جلدی انشاءاللہ. ہوگا. اور ابھی بھی نہ صرف اہل سنت حضرات اس کربلا کی فلسفی اور حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھ کے اس کے پیچھے آئے ہیں، بلکہ تشیعوں میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے، ٹھیک ہے عزاداری برپا کرنا صحیح. عبادت ہے، جلوس رونا ساری چیزیں عبادت ہے، لیکن جو ایک روح کربلا ہے، مکمل عمل پیرا ہونا دین پہ، مکمل طاعت امام حسین علیہ السلام، جب یہ پیدا ہو جائے گی تو امام کا ظہور میں جلدی آئے گی. اور امام کا ظہور لیٹ ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ابھی بھی عقیدے اور عمل میں اتنی کمزوری ہے جو اس وقت تھی، لوگوں نے ساتھ نہ بالکل صحیح. دیا. یعنی اور ہاں، یہ یعنی ہم اس کے اوپر جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ رسم سے نکال کے رزم کے طور پر، ایک نہضت عاشورہ کے طور پر، اگر نہضت کے طور پر اس کو لیا جائے تو عاشورہ کے اس ملت کو ملت عاشورائی بنایا جائے تو ایک نہضت اور ایک جو جمود ہے، جو ایک کھڑا ہوا سمندر ہے جو ساکت ہوا ہوا ہے، اس کے اندر اگر لہر پیدا ہو جائے، جنبش پیدا ہو جائے اور یہ لہریں مارنے لگے تو پھر جو ہے وہ فلسفہ کربلا سے آپ جو ہے وہ صحیح سے استفادہ کر سکیں گے. قبلہ شجاعت امام سید سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کوفے میں کیا مظاہر تھے؟ ٹائم ہمارے پاس کم ہو گیا، تقریباً 5-6 منٹ موجود ہے صرف. جی، بہت سارے واقعات میں سے جیسے سب سے پہلے میں کہوں گا جب ابن زیاد ملعون نے امام زین العابدین علیہ السلام کا پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے.
تو اس وقت اس نے کہا کہ کیا نعوذ باللہ اللہ نے نقل کفر وہ کر رہا ہے، اس کی بات کو نقل کر رہا ہوں ابن زیاد کی بات کو، کہ اللہ نے علی کو قتل نہیں کیا، ولم یقتل اللہ علی، چونکہ آپ نے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ میرے بھائی کا نام ایک اور بھائی ہے جن کا نام علی الاکبر تھا، اللہ نے انہیں وفات دیا، لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ تو چونکہ بنو امیہ نے یہ فکر دی تھی کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، آج تک یہ یعنی نظریہ خیری آ و رہا ہے، شرری، اپنے عیبوں پہ پردہ خیری و ڈالنے کے شرری لیے من انہوں نے اللہ ایسا تعالیٰ۔ کیا تاکہ لوگ ہماری طرف ظلم کی نسبت نہ دیں۔ اور امام نے جواب دیا کہ لوگوں نے قتل کیا، اللہ نے قتل نہیں کیا، اللہ تو کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وفات دیتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ تو اس جواب پہ وہ غضبناک ہو جاتا ہے ابن زیاد، اور امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بالقتل تحددنی، اے ابن زیاد تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، علم تعلم ان القتل لنا عادہ و کرامتنا من اللہ شہادہ، کیا نہیں جانتے ہو کہ قتل ہونا سبحان تو اللہ، ہماری عادت ہے، ہمارے آبا و اجداد قتل ہوئے، میرے دادا علی قتل یا ہوئے، حسین حمزہ مولا، شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، تو اسی طرح شہادت جو ہے ہماری کرامت ہے، تو کیا تو مجھے اس سے ڈراتا ہے؟ تو امام نے اس کو باقاعدہ جواب دیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اس سلام وقت اللہ، لپٹ جاتی ہیں اپنے بھتیجے سے اور فرماتے ہیں کہ ابن زیاد ابھی تک تو ہمارے خون سے سیراب نہیں ہوا، اور اگر تو قتل کا ارادہ رکھتا تو پہلے مجھے قتل کر اور بعد میں میرے بھتیجے کے طرف جو ہے نا قدم بڑھانا۔ لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی شجاعت کا مظاہرہ کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جب اس ملعون ابن زیاد نے بی بی زینب کے دل کو مزید دکھانے کے لیے یہ جملے کہے کہ کیف رأیت سن اللہ، کہ اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ کیسا کیا، تو بی بی کے بڑے خوبصورت جملے فرمایا وما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے اللہ کی طرف سے خوبصورت چیز ہی پائی، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا لیے قتل مقدر تھا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں، اور روز قیامت جو ہے وہ تیرے مقابلے میں ان ہستیوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس وقت دیکھیں گے کہ کامیابی اور فتح اور کامرانی کس کو نصیب ہوئی، جب نہ مرجانہ۔ بی بی نے یہ جملے کہے مرجانہ کے بیٹے، تو چونکہ مرجانہ ایک بازاری عورت تھی، معروف تھی عرب میں جھنڈے والی عورت، تو لہٰذا وہ اس کو جب یہ بی بی نے جملے کہے تو اس وقت یہ غضبناک ہو گیا اور بی بی کے قتل کا ارادہ کیا، تو اللہ نے اس وقت جو ہے ایک شخص کے ذریعے سے اس کو روکا، اور بی بی کے قتل سے یہ باز آیا۔ تو یہ اتنے بہت سارے اس طرح کے واقعات جو کوفے کے اندر ملتے ہیں، شجاعت سے خطبے دیے، پورے ہزاروں کے مجمع جو تھے کوفہ و شام کے اندر، ان کے اندر مستورات کے خطبے بھی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور بالکل واضح سلام، فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں نے خط لکھے، اور آپ اب اس یعنی باقاعدہ بیعت توڑنے کے بعد امام حسین کی بیعت بھی توڑی، اور باقاعدہ ساتھ بھی نہیں دیا، اور بلکہ بالعکس امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یہ تمہارا رونا دھونا فائدہ نہیں دے گا، روز قیامت جو ہے تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ خطبے بھی شجاعت پہ مشتمل خطبے تھے، اور انہوں نے کوفے والوں کی جو ہے نا حقیقت بھی آگاہ کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بھی نہیں رکھتے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرنے میں بھی مددگار ہوئے، اور بڑی شجاعت سے ان ہستیوں نے ان اجتماعات میں بھی خطبے دیے تھے۔ صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیشہ اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جو کچھ کربلا کے بعد واقعات اور حالات پیش آئے، یقیناً بہت ہی ناقابل جو ہے وہ حالات کا سامنا کرنا پڑا اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نسیم عباس نچوی صاحب کو، نچر اشرف عراق سے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایام کے اندر جو کہ اس کو مرحلہ وار جو ہے وہ لے کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ جب سفر کا ماہ آئے گا تو اس میں شام کے جو معاملات ہیں، کس وقت جو ہے وہ کاروان شام پہنچتا ہے، شام کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، شام کے اندر مصائب کیا ہوئے، کس طرح سے جو ہے وہ عطرت اہل بیت علیہ السلام کو اسیر رکھا گیا، کس طرح سے محل کی سجاوٹ ہوتی رہی، اور اہل بیت جو ہے وہ کھلے آسمان ترے جو ہے وہ وہاں پر قید و بند کی صحبت گزارتے رہے، کیا حالات تھے، تاریخ میں کیا لکھا
किन किन रास्तों से मारूफ रास्ते कौन से थे और गैर मारूफ रास्ते कौन से थे, कहाँ से जल्दी दमिश्क पहुंचा जा सकता था, मगर मैप जो दिखाता है वो किन किन रास्तों से लेकर गए, कहाँ कहाँ पर जो है वो हमले होने शुरू हो गए, यजीदियों ने काफिले को भगाया जिसमें मासूम बच्चों की जानें गई, ऊँटों के पैरों तले आकर कुचले गए, उसमें बीवियों की गोदों से बच्चे गिर गए। ये बहुत सारे वाकयात इस तारीख में जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन अय्याम में मरहलावार इस गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि जो तारीख में लिखा उससे आपको आगाह किया जाए। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर हम इसको इख्तिताम करते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह कल यूके टाइम 4 बजे होगी। इजाजत